بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مدثر سپیکس اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شیخو پورہ میں جنت، تشدد اور زیادتی کیس جس نے پورے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اب اس حوالے سے کچھ اہم اور حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بھابھی کے منہ پر پیشاب کرنے والی ارم کا پہلا انٹرویو اب میڈیا کے سامنے آ چکا ہے، اور اس انٹرویو کے بعد آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کس طریقے سے عورت کارڈ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے، اور جس طریقے سے جنت اور اس کے بیٹے اور اس کی فیملی کی جانب سے پورے پاکستان کو ماموں بنایا گیا ہے، اور اس کے علاوہ کیا کیا الزامات تھے جو کہ ارم کے اوپر تھے اس کا بھی جواب مل گیا ہے۔ اس کی ساس کے اوپر جو الزامات تھے وہ بھی سارا چیزیں جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جنت کی جانب سے جو کھیل کھیلا گیا ہے، جو مظلوم بننے کی کوشش کی گئی ہے، کیا وہ واقعی مظلوم تھی؟ کیا جنت کا اپنے سسرال والوں کے ساتھ رویہ اچھا تھا؟ محلے داروں نے جنت کے سسرال کے بارے میں کیا کہا ہے، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تینوں کا، ارم کا، اس کی جنت کی جو ساس ہے اس کا، اور اس کے علاوہ جو جنت کی دوسری نند ہے جس کا نام آمنہ ہے، اس تمام ان تینوں کا انٹرویو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کیجئے گا کہ 11 سالہ حسن کو یہ تمام کہانی کس نے سنائی تھی، اور کیا جنت کا واقعی میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا یا نہیں، سی سی ٹی وی فوٹیج کس کی ہے، یہ بھی اس ویڈیو میں آج ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو ارم کے اوپر جو الزامات تھے، ارم وہ نند ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اس نے اپنی بھابھی کو دوران زیادتی پکڑ کے رکھا، اور اس کے ساتھ جب یہ تمام افراد اس کے ساتھ زیادتی کر چکے تھے تو ارم نے اپنی جو بھابھی ہے اس کے منہ کے اوپر پیشاب بھی کیا تھا۔ سب سے پہلے اس بات کو جو ہے وہ ڈینائی کیا گیا ارم کی جانب سے کہ یہ سراسر جو ہے وہ جھوٹ ہے، سارا کا سارا جنت کی جانب سے پلان کیا گیا ہے، اس کے خاندان والوں کی جانب سے پلان کیا گیا ہے، اور ہمیں اس چیز کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ جنت کا اصل میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور اس ایکسیڈنٹ کی حیران کن طور پہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی موجود ہے، جس میں آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بائک پہ جو ہے وہ ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور یہ 11 سالہ حسن جو ہے وہ بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور اپنی چھوٹی بہن کو اٹھا کر گلے سے لگا لیتا ہے۔ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو آپ اس وقت اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جنت کے ایکسیڈنٹ کی فوٹیج ہے۔ اس کے بعد ارم کا یہ کہنا ہے کہ یہ فیملی جو ہے وہ پڑھی لکھی جاہل ہے، ان کو ذرا بھی کسی کی عزت کا خیال نہیں ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کو خود پورے پاکستان کے آگے ننگا کر دیا ہے، اپنی بیٹی کی عزت کا جنازہ انہوں نے اپنے خود گھر سے ہی نکال دیا ہے۔ حسن کا پہلا انٹرویو یقینی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور میں نے بھی اپنی اس ویڈیو میں جو ہے وہ ذکر کیا تھا، اس کا لنک آپ ڈسکرپشن میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا کہ کیا ایسا ظالم سسرال بھی پاکستان کے اندر موجود ہے، ایسی ظالم نندیں بھی پاکستان کے اندر موجود ہیں جو کہ اپنی بھابھی کے چہرے کے اوپر پیشاب کرتی ہیں، اس کو جو ہے وہ شراب پلاتی ہیں، اپنے ہی کہہ لیں کہ بھائی کے ہاتھوں، یعنی کہ جنت کے سسرال اور اس کے جو بہنوئی ہیں ان کے ہاتھوں زیادتی کرواتی ہیں۔ کہ ایسا بھی خاندان کوئی پاکستان کے اندر موجود ہوگا، اتنا ظالم قسم کا؟ لیکن اب یہ جو تصویر کا آپ دوسرا رخ دیکھنے جا رہے ہیں، اس سے یہ واضح طور پہ پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے یہ تمام کہانی جو ہے وہ پلان کی گئی تھی، اور کس نے جو ہے وہ حسن کو یہ تمام چیزیں بتائی تھی، کس نے یہ کہا تھا کہ اس کو شراب کا پتہ ہے، اس کو جو ہے وہ اپنی اماں کو شراب پلانے کی وجہ کا بھی پتہ تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو جو ہے تاکہ یہ چیخے نہ مار سکے، تاکہ اس کی کوئی آواز نہ سن سکے، اور اس کا مائنڈ ایسا کریٹ کیا گیا تھا کہ وہ انٹرویو دیکھنے کے بعد کوئی بھی شخص یہ ماننے کو تیار نہیں ہوگا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور ابھی یہ ثابت ہونا باقی ہے پولیس کی جانب سے جب وہ انویسٹیگیٹ کرے گی کہ کیا آیا واقعی اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ ارم کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر جو ایک اور بڑا ظلم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ اس واقعے کے بعد سے غائب ہے، اس کو جنت کے گھر والوں نے اغوا کیا ہے، اور 21 دن گزرنے کے باوجود بھی ہمارا بھائی جو ہے وہ گھر میں موجود نہیں ہے، ہمارا اکیلا بھائی ہے، اور ہمیں ہمارا بھائی جو ہے وہ واپس
दिया जाए। ये इरम का जो है वो अब कहना है। उन्होंने तमाम तक किसी भी इल्ज़ाम को मानने से जो है वो नहीं माना ये इल्ज़ाम के आया कि उन्होंने इसके साथ कोई ज़्यादती की। उन्होंने कहा ये उस दिन हमारे घर में मौजूद ही नहीं थी, इसका तो ये एक्सीडेंट हुआ है और इसने सारा मुद्दा जो है वो हमारे ऊपर डाल दिया है। और इसके बाद हसन को जो है वो ये कहती है कि सारा कुछ जो है वो समझाया गया है, कहानी उसके ज़हन में डाली गई है और उसको डालने वाला कोई और नहीं बल्कि इसके अपने जो नाना नानी हैं और इसके अलावा जो इसकी खालाएँ हैं, उन्होंने ये तमाम कहानी जो है वो प्लान की थी।